عقائد اچھے نہیں تھے، عقائد اچھے نہیں تھے، لیکن زبان آتی تھی. پھر انہوں نے نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس پر میں توجہ دلاؤں گا، کیونکہ نبی کا ترجمہ ایسا ہے، ایمانداری سے اگر ترجمہ کر دیا جائے تو حفظ الایمان برباد ہو جائے گی. ایمانداری سے اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے تو بدعقیدگی کا جو محل انہوں نے بنایا ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا. کیونکہ نبی کے معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والے ہے. ہمت ان کی جو ایمانداری سے ترجمہ کر دیں. اب علامہ سبحانی صاحب جملہ آپ کو دے رہا ہوں، وہ مولوی جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے، توجہ چاہوں گا، جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے اسے نبی کی ترجمانی کا بھی حق نہیں ہے. حق ہے بہت خوب. دیکھیں کافر یہ بھی ہے اور کافر ابو جہل بھی ہے، لیکن وہ ان سے بہتر ہے. کیونکہ میری عادت ہے میں دشمن کی کوالٹی بھی مانتا ہوں اگر ہے. اگر نوشیروان عادل ہے تو میں مانوں گا کہ عدل کرتا تھا. مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ توحید و رسالت کا قائل تھا کہ نہیں تھا. اگر نہیں تھا تو کافر ہے، لیکن عدل تھا. ابو جہل میں اتنی عقل تو تھی، ابو جہل میں اتنی عقل تھی کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا. اتنی عقل اس کے پاس تھی. اس کا جھگڑا نبی کے معنی پہ نہیں تھا، نبی کو ماننے پر تھا. مگر وہ جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات جانے گا. جو نبی ہوگا چھپی بات جانے گا، ہڈن، چھپی ہوئی، کورڈ، ان باتوں کو وہ جانے گا. نبی کا جو معنی ہے وہ اسے معلوم تھا کہ غیب کی باتیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. بس اس نے میرے آقا مولا کو نبی نہیں مانا. نبی مانتا تو معنی کو بھی مان لیتا، کیونکہ وہ مانا تو اس کا مانا ہوا تھا. کبھی تو ایک دن کہ یہ غیب کی بات جانتے ہیں کہ نہیں، واقعی یہ نبی ہیں کہ نہیں، یہ نبی ہیں کہ نہیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کنکری لے کے آئے. اب بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ If you are prophet, prophecy is your quality, so please tell me what is in my hand. تم نبی ہو تو غیب جانتے ہو، غیب جانتے ہو، چھپی بات جانتے ہو، تو بتاؤ میری مٹھی میں چھپا ہوا کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. تو ابو جہل اندر سے بہت خوش ہو گیا، بتاشے پھوٹنے لگے کہ میں نے تو سمپل کوسچن کیا تھا مٹھی میں کیا ہے، کہہ دیتے کنکری ہے، میں چلا جاتا. وہ بولے گی یہ کون ہے، یہ کیا بولے گی، اس کا تو میں چن کے لایا ہوں، یہ تو میری مٹھی میں، اسے تو بیک ڈور سے میں لایا ہوں. میری ہی مٹھی میں رہ کر میرے خلاف کیسے بولے گی؟ انتہا پسندوں کا یہی غرور تو ہے کہ بھارت میں رہ کے مدینے کی بولی کیوں بولتا ہے. یہی تو ان کا غرور ہے. ہم شکریہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شکر ہے ہم مسلمان ہیں. وہ کہے گرو سے بولو، تو ہمارے یہاں گرو نہیں ہے. ایک ہی فائدے کی چیز ہے، وہ ہے گرو ہے جس سے جائز بچے جنم لیتے ہیں. بتاؤ میری مٹھی میں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے، مٹھی میں جو ہے وہ بولے میں کون ہوں. تو ایک سمپل کوسچن چینج انٹو کریٹیکل کوسچن.
نبی کریم نے توجہ کر دی، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، جیسے ہی کنکری نے کلمہ پڑھا ہی بھگا گیا. ہمیں چن کے میں لایا تھا، بولی ان کی بول رہی ہے. کھلاتے پلاتے ہم لائے، بولی ان کی بول رہی ہے. یہ عجیب ہمارا اسمبلی کا ممبر ہے، چن کے ہم لائے اور شہیدوں کی بولی بول رہا ہے، سنیوں کی بولی بول رہا ہے. ارے بھائی، جس چیز کے لیے تم نے چنا ہے وہ اور ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اور ہے، یہ اور قابل غور ہے. اس واقعے کو آپ نے بار بار علماء کرام سے سنا ہے. اب میرا تبصرہ اس واقعے پر. ابو جہل دور سے آیا، مٹھی کو بند کر کے آیا، نبی کریم کے پاس آیا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول پاک نے کہا جو تیری مٹھی میں وہ بتایا میں کون ہوں. کنکری نے کلمہ پڑھ دیا. ابو جہل غصے میں آیا، نبی کریم کی طرف کنکری پھینکا اور پھینک کے بھاگ گیا. اس سے کافر کی عادت معلوم ہوئی کہ چیلنج کرتا ہوا آتا ہے. جب مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب جیسے شیر پیش اہل سنت سے سامنا پڑتا ہے تو ویسے ہی بھاگتا ہے. میں نے کہا آنا کس سے سیکھا؟ کہا ابو جہل سے. اور بھاگنا کس سے سیکھا؟ یہ بھی ابو جہل سے. آپ ذرا غور کرتے چلیں. ذرا ایک پھول مجھے دیجیے گا، بھائی ایک ہی کافی ہے. اب پبلک سے پوچھتا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ بول، کھڑے ہو کے بولو، غور سے دیکھو، کچھ بھی نہیں، آپ کی بھول ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تیری نالج کا، علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں ہے. نہ رکھ کے بھی میں پوچھ سکتا ہوں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. ابو جہل دور سے آ رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ مٹھی میں کچھ ہو؟ وہ بھی میری طرح مٹھی خالی کر کے پوچھ سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی مٹھی میں کچھ بھی نہ ہو، خالی آزما رہا ہو، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. لیکن سرکار کا جواب، جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں. اس کا مطلب نبی نے دیکھ لیا کہ مٹھی خالی نہیں ہے، مٹھی خالی نہیں ہے. اب جو ہے وہ بولے گی میں کون ہوں. تو ابو جہل اگر ذہین ہوتا تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے، پھر اسے یہ بھی معلوم ہوگا کس چیز سے بھری ہے. لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بولا ہاں ٹھیک ہے. کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، فبہت الذی کفر، ٹوٹ گئی اس کی کمر. کبھی دیکھے ادھر، کبھی دیکھے ادھر، باغ کھڑا ہوا، اپنا لے لیا سفر، ہو گیا صفر. کنکری نے کلمہ پڑھا، گھبرا گیا. میں کیسے آپ کو علم غیب رسول سمجھاؤں؟ بڑا اعتباری معاملہ ہے یہ، غیب کا معاملہ بڑا اعتباری ہے. دیکھو، ایک عورت کو گھر میں بند کر دو اور باہر سے تالا لگا کے لوگوں سے پوچھو بتاؤ اندر کون ہے. میرے کو کیا معلوم، دکھا کے بند کیا ہے. اللہ جانے گھر خالی ہے، لیکن وہاں سے دیو برتن کے ٹکرانے کی آواز ہے. اب بتا کوئی تو ہے، کون ہے؟ تو باہر والوں کے لیے عورت غیب، ہمیں جو گھر میں عورت بند ہے اس کے لیے باہر غیب. ایک بکسے میں کبوتر بند کرو اور بند اکیلے کرو اور پھر پبلک کو بلاؤ، بکسے میں کون ہے؟ تو پبلک کے لیے بکسے کے اندر غیب، اور جو کبوتر اندر ہے وہ کیا جانے باہر کون. تو اس کے لیے باہر غیب. باہر سے دیکھو تو اندر والا غیب، اندر سے دیکھو تو باہر والا غیب. تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکری تھی وہ کنکری نبی کے لیے غیب، تو کنکری کے لیے نبی غیب. تو میرا نبی یہی دکھانا چاہتا، بے وقوف تو میرے علم غیب کا امتحان لیتا ہے، میں جس پہ نظر ڈال دوں وہ غیب کی بولی بولنے لگے.
مسیح باللہ.